پھر ہاتھ پاؤں نے اس کے گواہی دی اور زبان اس کی گونگی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ نے کہا کہ سچ ہے، میں نے چھری سے اس سوداگر کو ذبح کیا تھا اور اس کا شتر اور مال و اسباب سب لے لیا تھا، اور اسی طرح اس کے بدن کے تمام اعضاء نے اس کی گواہی دے دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج کل آپ کی خدمت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ پیش کر رہی ہوں۔ روایت ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر عرض کی، کہنے لگے، یا نبی اللہ، آپ ہمیں احوال قیامت کے اس دنیا میں بھی دکھا دیں، یعنی یہ کہ قیامت کے روز کیسے انسان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ آپ ہمیں یہ سب اس دنیا میں بھی دکھلا دیں تاکہ ہمارا قیامت پر یقین پختہ ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ معجزہ میں آپ لوگوں کو اس عید کے روز دکھا دوں گا، اور وقت گزرنے لگا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت زرد رنگ کی گائے تھی۔ وہ شخص اپنی اس گائے پر زری کا کپڑا ڈال کر خوب سجا کر اسے میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور ادھر بنی اسرائیل میں ایک عورت بہت نیک عبادت گزار تھی۔ اس عورت کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ لڑکا بھی بےحد نیک اور فرمانبردار تھا۔ دونوں ماں بیٹا کے پاس روزگار کے لیے تو کچھ نہ تھا، بےحد مفلس تھے۔ دونوں ماں بیٹے نے صحرا میں جا کر ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ وہ دونوں وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ مفلسی کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کا کچھ بھی اسباب نہ تھا، مگر ان کی عبادت گاہ کے کنارے ایک چشمہ قدرتی جاری تھا، اور اسی چشمے کے کنارے ایک انار کا درخت بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس انار کے درخت پر روزانہ 2 انار لگتے تھے، اور وہ 2 انار دونوں ماں بیٹا کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا پیٹ بھی بھر جاتا تھا، اور وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹے کی شکر گزاری اور قناعت کو تقریباً 70 برس گزر گئے۔ ایک روز اس کے بیٹے نے کہا کہ شہر کے اندر تو کھانے پینے کو بہت کچھ ملتا ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی بازار جاؤں اور وہاں سے کچھ لا کر کھاؤں۔ ماں نے کہا کہ اے بیٹے، 2 انار اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے ہر روز عنایت کر دیتا ہے، یہی کھا کر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لا اور کسی دوسری رضا کا لالچ نہ کر، کیونکہ لالچ بری بلا ہے، اور پھر ہمارا پیٹ تو اس انار اور اس چشمے کے پانی سے ہی بھر جاتا ہے، ہمیں اور کسی چیز کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ماں بیٹے کی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ماں کی نظر انار کے درخت پر پڑی تو دیکھا کہ وہ 2 انار جو درخت پر ان کے لیے روزانہ لگتے تھے، وہ دونوں انار اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ماں نے کہا کہ اے بیٹا، وہ 2 انار جو اللہ تعالیٰ ہم کو بطور روزی دے رہا تھا، وہ ہماری ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں۔ بس ایک رات اور ایک دن دونوں ماں بیٹا بھوکے رہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک زرد رنگ کی گائے، یعنی اسی رئیس آدمی کی زرد گائے، ان دونوں ماں بیٹا کے پاس آئی اور بولی، تم بھوکے ہو، مجھ کو ذبح کر کے کھا جاؤ، میں تمہاری حلال روزی سے ہوں۔ گائے کی بات سن کر لڑکے کی ماں بولی، اے بیٹا، یہ گائے چاہتی ہے کہ ہم کو گناہ میں گرفتار کرے۔ تب اس گائے کو ہانک دیا گیا، مگر پھر وہ آ موجود ہوئی اور اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر سو گئی، اور پھر اپنا حلق سامنے کر کے بولی کہ اے میاں، مجھ کو ذبح کر کے کھا جاؤ اور میں تمہارا رزق حلال ہوں۔ مگر ان دونوں ماں بیٹے نے ایک نہ سنی اور گائے کو پھر ہانک دیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ گائے پھر آ موجود ہوئی۔ اب جب تیسرے روز بھی گائے نے آ کر کہا تو ناچار ماں بیٹے نے اس گائے کو ذبح کر لیا
اور کباب وغیرہ بنا کر کھا لیے۔ ادھر جب وہ گائے تیسرے روز اس رئیس کے گھر نہ پہنچی تو لگا وہ اپنی گائے کو تلاش کرنے۔ اس نے ایک جنگل صحرا میں اپنے آدمیوں کو گائے تلاش کرنے کے لیے بھیجا، مگر گائے کہیں نہ ملی۔ آخرکار ایک عورت دلالہ جو بنی اسرائیل سے تھی اور وہ ہر گھر میں خرید و فروخت کے واسطے جایا کرتی تھی، اتفاق سے وہ عورت ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے وہ دونوں ماں بیٹا اس کے کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ اس دلالہ عورت کو دیکھ کر دونوں ماں بیٹا بے حد گھبرا گئے، اور اسی گھبراہٹ میں ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج کتنے برس سے ہم یہاں اپنے خالق کی عبادت میں مشغول تھے اور رزق بھی حلال کھاتے تھے، آخر میری بات تم نے نہ سنی اور میری بات نہ مانی، بیگانی گائے ذبح کر کے کھا لی۔ کیا خبر خدا ہم کو کس عذاب میں مبتلا کرے گا، اور نہ جانے ہم سارے ملک میں کتنے رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر وہ دلالہ عورت واپس گئی اور گائے کے مالک کو اس بات کی خبر دے دی اور ان لوگوں کو پتہ بھی بتا دیا۔ اس گائے کے مالک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر اپنی درخواست پیش کی اور کہا کہ فلاں شخص نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت حکم کیا کہ اس شخص کو فوراً میرے دربار میں حاضر کرو۔ غرض دونوں ماں بیٹے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں نے کیوں کسی دوسرے کی گائے ذبح کر کے کھا لی؟ وہ دونوں بولے کہ اے خلیفہ خدا، وہ گائے 3 دن تک ہمارے دروازے پر آ کر کہتی رہی کہ میں تمہارا رزق حلال ہوں، مجھ کو ذبح کر کے کھا لو۔ ہم تو بار بار اس کو ہانک کر بھگا دیتے تھے، مگر وہ آ کر بولتی تھی کہ میں تمہاری حلال روزی ہوں، مجھ کو ذبح کر کے کھا جاؤ۔ اور ہم لوگ 3 دن کے بھوکے تھے، آخرکار تیسرے روز ہم نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا۔ یہ سن کر گائے کا مالک بولا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بھلا گائے بیل بھی کبھی کسی سے بات کرتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کر سکتی ہے۔ الغرض گائے کا مالک دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب کرنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس گائے کے مالک سے فرمایا کہ تم ان ماں بیٹا کو معاف کر دو اور اس کے عوض میں 1000 اشرفیاں مجھ سے لے لو۔ وہ شخص بولا کہ میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہ کروں گا، میں تو اپنی گائے کا قصاص لے کر رہوں گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گائے کا چمڑا بھر کر اشرفی مجھ سے لے لو اور ان کی اس خطا کو معاف کر دو، مگر وہ جاہل آدمی مسلسل قصاص پر ہی اڑا رہا۔ وہ بضد رہا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تم کو سلام کہتا ہے، اور اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل احوال قیامت تو اسے دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے۔ تم ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں جا کر سب حاضر ہوں اور احوال قیامت کو وہاں جا کر دیکھیں۔ اگلے روز عید کے دن سب چھوٹے بڑے زن و مرد قوم کے اس میدان میں حاضر ہو گئے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ممبر پر چڑھ کر کتاب زبور کی تلاوت فرمانے لگے، اور تمام لوگ آپ علیہ السلام کی خوش الحانی کی وجہ سے رش میں آ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اس رئیس قوم صاحب گائے سے پوچھو کہ کہو کہ اس دن کو وہ یاد کرے کہ جس دن شام کی راہ سے فلانے سوداگر کے ساتھ تو نوکر ہو کر جا رہا تھا اور اس کے ساتھ 500 اونٹ، بکری اور مال و اسباب تھا، اور پھر تم نے اس کو مار کر اس کا تمام مال اسباب اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور پھر مصر میں جا کر اس مال و اسباب سے تو نے بہت نفع اٹھایا اور اس کے بعد ملک شام میں چلا آیا تھا۔ اتنا مال و متاع تو نے جو جمع کیا ہے، پھر اس سبب سے تو قوم بنی اسرائیل کا سردار اور سرغنہ مقرر ہوا، اور تو نے جس سوداگر کو مار گرایا تھا اور اس کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کیا تھا، یہ عورت اس سوداگر کی بیوی ہے اور یہ اس کا لڑکا ہے جنہوں نے تیری گائے کو ذبح کر کے کھا لیا تھا، اور پھر جتنا اس وقت تیرے پاس معلوم ہوتا ہے یہ اس سب کے مالک ہیں۔
یہ باتیں جبرائیل علیہ السلام سے سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے صاحب گائے سے اس بارے میں پوچھا۔ صاحب گائے نے ان سب باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا اور نہ ہی کسی کو مارا ہے۔ یہ جو بھی باتیں آپ کو کسی نے بتائی ہیں سب جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ اس شخص کا یہ بولنا تھا کہ رب تعالیٰ نے اس آدمی کی قوت گویائی چھین لی اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی۔ اس کے ہاتھ نے کہا کہ سچ ہے، میں نے چھری سے اس سوداگر کو ذبح کیا تھا اور پھر اس کا شتر اور مال و اسباب سب اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور اسی طرح اس کے بدن کے تمام اعضاء نے گواہی دی۔ قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر بے حد حیران ہوئے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی مومنو، یہی حقیقت ہوگی حشر کے دن۔ جس نے بھی جو کچھ بھی نیک اور بد کام کیے ہوں گے وہ سب قیامت کے روز اللہ رب تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ ہاتھ پاؤں ان کی گواہی دیں گے جیسے اس گائے والے کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی، اور منہ سے اس دن کچھ نہ بول سکے گا، جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے اور دنیا میں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ کچھ یوں کیا۔ ان دونوں ماں بیٹے کو کہا کہ رئیس قوم جو صاحب گائے ہے نے اس صاحب گائے نے تمہارے باپ کو مار کر تمام مال و اسباب لوٹ لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو مار کر تم اپنے باپ کا قصاص لو اور اس سے اپنا تمام مال و اسباب لے لو۔ اس لڑکے نے یہ حکم پاتے ہی اسی وقت اس صاحب گائے کا سر کاٹ لیا اور پھر مال و اسباب جو تھا اپنے باپ کا سب واپس لے لیا اور پھر خدا کا شکر بجا لائے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زندگی کے آخری ایام میں تھے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک صندوق آپ علیہ السلام کو لا کر دیا اور پھر کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو کہ اس کے اندر کی چیز بتا دے گا اسی کو خلافت اور سلطنت ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چونکہ 15 بیٹے تھے، آپ علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کو بلوا بھیجا۔ جب سب حضرات ایک جگہ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو بھی یہ بتا سکے گا وہی میرا ولی عہد ہوگا اور وہی میرے بعد نبی بھی ہوگا اور بنی اسرائیل اور سارے جہان کا بادشاہ بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے صندوق کے اندر کیا چیز ہے یہ نام بتا سکے۔ آپ علیہ السلام کے 15 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے باجان اگر حکم ہو تو میں بتا دوں کہ صندوق کے اندر کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بولے کہ ہاں بیٹا بتاؤ۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام بولے باجان اس کے اندر ایک انگشتری، ایک چابک اور ایک خط موجود ہے۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ اس باکس کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ صندوق کھولا گیا تو صندوق میں بھی 3 چیزیں موجود پائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں معجزے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ انگوٹھی جو ہے بہشت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور جو شخص بھی اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا جو چاہے گا اس سے حاصل ہوگا، اور جب اس پر نگاہ کرے گا تو جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے مشرق سے مغرب تک بھلا برا مخلوق کا ظاہر ہو جائے گا، اور تمام طیور چرند پرند وحوش کے سب اس کے تابع ہوں گے۔ اور پھر بتایا کہ یہ جو چابک ہے وہ دوزخ کا ہے، اور جو شخص بھی صاحب چابک سے باغی ہوگا یعنی کہ اس کی اطاعت نہ کرے گا تو صاحب چابک کے حکم پر وہ اچانک خود بخود جا کر اس شخص کو سزا دے گا۔ ایک روایت ہے کہ وہ چابک نہ تھا بلکہ وہ دور باز تھا جو باغی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو چابک اس کو معذوب کر کے لاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی اس چابک کی وجہ سے اور اس کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، یعنی کہ مالک ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، کیونکہ اس کی یہ صفت تھی کہ بغیر استعانت
गैर के लोगों पर अजाब करता था। और फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब इन सब से पूछो कि इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से इसके बारे में पूछा कि खत के अंदर क्या तहरीर है, मगर कोई भी जवाब न दे सका। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहने लगे कि इस खत के अंदर 5 मसले तहरीर हैं, और वो ये हैं: ईमान, मोहब्बत, अकल, शर्म और ताकत। फिर पूछा कि एक का मकाम और करार बदन में किस जगह पर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि मकाम ईमान और मोहब्बत का दिल है, और मकाम अकल सर है, और मकाम शर्म आँख है, और मकाम कुव्वत और ताकत हड्डी है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बातें कही तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबके सामने आप अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा और जानशीन मुकर्रर फरमा दिया, और वो खातम सल्तनत उनके उंगली में पहना दी गई, और वो चाबक भी आप अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। और फिर बखुशी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्ते शाही पर बिठा दिया गया, और खुद गोशा नशीनी इख्तियार करके अपनी इबादत खाने में जा बैठे। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस थी, और बाज़ रवायात में है कि उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 120 बरस की थी। रवायत है कि एक दिन मलकुल मौत आए तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो बोले कि मैं मलकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप क्यों यहाँ आए हो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको मोहलत दो ताकि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। मुल्कुल मौत ने फरमाया कि खुदा का हुक्म नहीं है और तुमको और अभी ही जाना है। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम की जान कब्ज़ कर ली गई, जैसा कि फरमाया रब ताला ने। बस जब आता है वक्त उनका नहीं पीछे रह जाते एक साथ और ना आगे निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर, वल्लाहु आलिमुम बिस्सवाब। अल्लाह अकबर। लाखों दरूद सलाम हमारे आका मौला हबीबे खुदा सैयदुल अंबिया खातमुल नबीयीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर, तमाम अंबिया, तमाम फरिश्तों, तमाम औलिया, तमाम इमामों और तमाम बुजुर्गान दीन पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला हम सबको हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार।